الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير صلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام عليهما السلام ثلاثة إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى أمر بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. صلوات بر محمد. عجب ماشاء اللہ امام باڑے میں پنکھا کافی لگا ہوا ہے، مزید اس کی ضرورت لگتی نہیں ہے، اور جتنا یہ ہوا دے رہا ہے اس سے زیادہ شور کر رہا ہے. تو اگر یہ بھی پنکھا بند کر دیا جائے اور وہ بھی، تو آواز صاف ہو جائے گی. یہ صلوات بر محمد. بند ہے، اس کو نکال لیجئے. ہاں پنکھے کا پلک نکالنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ کم از کم جو بولیں گے وہ سننے میں آئے گا. صلوات پر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ حکیم النساء بنت سجاد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو گیہوں قریب قریب کٹ گیا. ہاں بہت کوئی سست آدمی ہوگا یا بہت لیٹ بویا ہوگا، لیٹ والا بھی قریب قریب ہو گیا. تو گیہوں قریب قریب بولیے کٹ گیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے کام آدمی کرتا ہے کسان سے زیادہ ثواب کا کام کسی کے پاس نہیں ہے. صلوات بر محمد. دھیرے دھیرے. جتنا زیادہ ثواب کا کام کسان کرتا ہے
اتنا زیادہ لکھپتی کروڑپتی نہیں کر سکتا. آپ کسی کی مدد کر دیں گے، 100 روپیہ دے دیں گے، 500 روپیہ دے دیں گے، گھر بنوا دیں گے، 2-4 لاکھ کر دیں گے، یہی نا. لیکن کسان کے کھیت سے جس کو لکھپتی نہیں کر سکتا، کسان کے کھیت سے چور الگ کھائے، مسافر الگ کھائے، غریب الگ کھائے، یہ سب تو کوئی بھی کر سکتا ہے. چڑیا الگ کھائے، جانور الگ کھائے، تو جتنا صدقہ کسان دے دیتا ہے بڑے سے بڑا کروڑپتی نہیں دے سکتا. صلوات. ایک بات بہت سے لوگ ہیں جو نماز وماز کے بعد جو ہے سورے وورے پڑھنے کے عادی ہیں. ہم لوگ تو مرد لوگ زیادہ نالائق ہیں، کم پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے گھروں میں ماشاءاللہ عورتیں پڑھتی ہیں. تو سورہ واقعہ، آواز تو عورتوں میں بھی جا رہی ہوگی، تو کتنی عورتیں ہیں جن کو سورہ واقعہ یاد ہے ہم لوگوں کے ہاں. تو اس میں پر کسی کام کو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں دیا ہے، مگر اللہ نے اپنے کو انجینئر نہیں کہا ہے، اللہ نے اپنے کو ڈاکٹر نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہو تو وہی شفا دیتا ہے. شفا اپنے پاس رکھی اور شفا وہ دیتا ہے، مگر اس نے اپنے کو ڈاکٹر نہیں کہا ہے، اس نے اپنے کو انجینئر نہیں کہا ہے. حالانکہ طبیب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کبھی غور کیا تم لوگوں نے جو تم کھیتی کرتے ہو، بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. یہ قرآن میں ہے. صلوات بر محمد. دیکھیں اس سے انکار نہیں کہ یا طبیبہ من لا طبیب اللہ دعاؤں وغیرہ میں آیا، مگر قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کو زارع کہا ہے. زارع مانے زراعت کرنے والا. زراعت کرنے والا کون ہے؟ کسان. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم کھیتی، بلکہ دعا بھی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ خود کرتے ہیں کہ عطیہ دیے ہیں؟ خود کرتے ہیں. تو چھینٹتے ہیں کہ ہل کے پیچھے بوتے ہیں؟ چھینٹتے ہیں. چھینٹنے کی دعا سن لیجئے. صلوات بر محمد. روایت کہتی ہے کہ جب آدمی کھیت میں بیج ڈالنے لگے تو اسی آیت کو پڑھے، سورہ واقعہ کی، کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ زراعت تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دہرائے بل اللہ الزارع بل اللہ الزارع بل اللہ الزارع. ہاں بالکل اللہ زراعت کرتا ہے، اللہ زراعت کرتا ہے، اللہ زراعت کرتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مرض سے محفوظ رہے گا. صلوات بر محمد. یہ ایک ہو گیا. میں آپ کو، مجھ کو کھیتی کسانی نہیں پڑھنا ابھی، مسئلہ تو اب آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. 7 لوگ ہیں، روایت کہتی ہے مر جاتے ہیں مگر ان کا کھاتا بند نہیں ہوتا ثواب کا. 7 لوگ ہیں، سب نہیں یاد ہے، 2-3 جتنا یاد ہے اتنا سن لیجیے آپ. 7 لوگ ہیں کہ مر جاتے ہیں مگر ان کا کھاتا بند نہیں ہوتا. نمبر 1 من بنا مسجدن، اگر کوئی مسجد بنوا دے تو وہ بنوانے والا تو مر گیا، مسجد چلے گی 200 سال 300 سال. اسی لیے چالاک لوگ دبئی کویت میں بیٹھ کے ہمارے گاؤں میں مسجد بنوا دیتے ہیں، ہم سفیدی نہیں کروا پاتے. صلوات، چالاک اس کو کہتے ہیں. صلوات بر محمد.
من بنا مسجدن. اب وہ کبھی موقع ملا کوئی مسجد کے افتتاح میں جگاڑ لگا تو کتاب لے کے آئیں گے تو پورا پڑھیں گے. مسجد میں جو ہے وہ بلب لگانے کا ثواب کیا ہے, مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب کیا ہے. اگر کھانسی آ گئی, بلغم آ گیا منہ میں, اب کیا کریں؟ خالی مسجد کے احترام میں نہ تھوک کے نکل جائے, اس کا کیا ثواب ہے یہ کبھی عرض کروں گا, آج موقع نہیں ہے. صلوات بر محمد. مسجد ایک روایت کہتی ہے اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو جب تک یہ مسجد رہے گی, لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے, تب تک بنانے والے کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. ایک من حفر بئرن, اگر کوئی کنواں کھود دے, سمجھ گیا؟ تو اب کنویں کا زمانہ تو ہے نہیں, بورنگ کروا دے, ہے نا, مطلب پانی کا انتظام لوگوں کے لیے کر دے. یہی فرق ہے, 4 لاکھ لوگ 5000 کلومیٹر دور بیٹھ کے ہمارے یہاں بورنگ کروا دیتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے پائپ سے تم کو تو پانی نہیں لے جانے دیں گے, ہم مسلمان ہیں. صلوات در محمد. پانی روکتا ہے. من حفر بئرن, اگر کوئی کنواں کھود دے, جب تک وہ کنواں رہے گا لوگ اس سے فائدہ بولیے اٹھاتے رہیں گے. کنواں کھودنے والے کو, یا آج کی لینگویج میں کہیے ہینڈ پمپ لگوانے والے کو, جب تک وہ رہے گا اس کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. کتنا ہوا؟ 2. کوئی قرآن لے آیا, خرید کے قرآن لا کے مسجد میں رکھ دیا. من ترک مصحفا, کوئی قرآن چھوڑ گیا, تو جب تک وہ قرآن ہے, مسجد میں نہیں گھرے میں چھوڑ دیا, تو جب تک آل اولاد اس قرآن سے تلاوت کرتی رہے گی تب تک بولیے آپ کو اس کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا. من غرس شجرن, جو کوئی ایک پیڑ لگا دے. صلوات در محمد. اگر کوئی ایک پیڑ لگا دیتا ہے تو جب تک وہ پیڑ رہے گا لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے, پرندے اس پر آرام کریں گے. جب تک وہ پیڑ ہے تب تک ثواب کا ثواب رہے گا. چنانچہ کل حدیث دیکھ کے ہم نے بھی کوشش کی, پیڑ لگانے بہت لگائے ہیں, کامیاب نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے, مگر بہت لگایا. ایک مرتبہ ایسے ہی روایت پڑھ رہے تھے تو چونکے, ہم نے کہا یار یہ تو پیڑ تو لگایا, ثواب تو ہے مگر کم ہے. تب گئے 2 پیڑ جامن لائے. تو آپ کہیں گے کیا جامن کے لیے کوئی اسپیشل حدیث ہے؟ ہم نے کہا نہیں, بیل ہے گنتی کا پھلے گا, آم ہے گنتی کا پھلے گا, ہے نا. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پیڑ, دیکھیے دین میں بھی ہوشیاری چاہیے. صلوات برما, ہوشیاری. وہ مکاری والی چالاکی نہیں, ہوشیار ہونا چاہیے. اور یہ ہوشیاری بری بات نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا جو علی کی فتح کی خبر لائے گا ہم اس کی جنت کی گارنٹی لیتے ہیں. اب پبلک لوگ دوڑ پڑے, دیکھ رہے ہیں. سلمان فارسی رسول اللہ کے بغلے میں بیٹھے تھے, کہیں نہیں گئے. جب مولا کو فتح ہو گئی اب پبلک دوڑی, رسول اللہ بغلیے میں تھے, کہن صاحب مبارک ہو. اب لوگ آئے, یا رسول اللہ, کہنے لگے یار سلمان لے گئے. یہ ہوشیاری نہیں تو کیا ہے؟ تو دین میں بھی سمجھداری ہونا چاہیے. صلوات تو کل طرح کا پیڑ لگایا ہم نے, آم, امرود, کٹہل, ہین تین. تب کٹہل بھی گنتی کا,
تو ہم نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہے، حدیث کے حساب سے لگاؤ. تو گئے دوئی پیڑ جامن لائے. کہا جامن کیوں؟ میں نے کہا حدیث میں یہ تھا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پیڑ لگاتا ہے، جتنے اس میں پھل لگیں گے اتنی نیکی لگانے والے کے کھاتے میں لکھی جائے گی. صلوات بر محمد و آل. اور فرمانا ہے تو کل ملا کے میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں جا کہیں اور رہا ہوں. دیکھیے آپ لوگ کبھی گئے ہیں بھرسائی؟ کبھی گئے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بھرسائی؟ بھرسائی نہیں جانتے؟ تو ہم لوگ بھی بچپنے میں جاتے تھے بھرسائی جو ہے تو دانا بھجا ہوا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھرسائی گئے ہوں گے تو وہ پہلے جو ہے وہ چنا ونا لے گئے تو پہلے پانی نہ کے کیا کہتے تھے اس کو؟ نئے لوگوں کو تو پتا بھی نہ، کرمویا جاتا تھا. کہ کرمونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے بڑھیا کرموئیے گا تبھی چنا صحیح پھوٹے گا. سمجھ گئے آپ؟ کھیت میں بھی جب تک آپ اس کو نم نہیں کر لیجئے گا تب تک صحیح جوتائی. تو یہ مجلس ابھی شروع نہیں ہے، ابھی تو ہم کرموئے رہے ہیں. سمجھے؟ صلوات پر محمد. فائدہ کیا کرمونے کا کہ اتنا بڑا ثواب ہے. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں بھیا دویہ بسا صحیح تھوڑا سا خود کرو. عدیہ ٹھیک ہے، بقول ہمارے ہاشم چاہ کے کہنے لگے میاں عقیل تم لوگ پریشان ہوتے ہو، میرے پاس جتنا آتا ہے بیچ کے سب جیب میں. تو ہم نے کہا چچا وہ تو ٹھیک ہے مگر دویہ بسا صحیح خود بونا چاہیے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے، آپ جب بوئیں گے تو پرندہ کھائے گا، جانور کھائے گا، ہے نا، تو اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا. عطیہ دے دیں گے تو آپ کو آدھا تو مل جائے گا، اور جو کر رہا ہے وہ عطیہ بھی لے گیا ثواب بھی لے گیا. صلوات در اس کو ڈبل فائدہ. اور کرے آپ نے صلوات در محمد. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، آپ کا اسکول باغ لگا دیا ہے نا، جا کے 4 کیاری کھود کھاد کے اس میں پلکیے بوئے تو چیٹ دو جو سائے میں ہو جاتی ہے. مت لائیے گھر، مت کھائیے، آ کے بکری چر جائے گی، آپ کا ثواب کوئی لے جانے والا. تو کل ملا کر کے خلاصہ 15 منٹ ہو گیا باتیں میں 20 منٹ کہ کھیتی سے زیادہ ثواب بولیے نہیں ہے. ہو گئی بات. اب آئیے مگر کسان سے زیادہ تگڑی سزا بھی کسی کو نہیں ہے. صلوات کرمونے کے بعد کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا اب آئیے نماز پڑھتے ہیں نا، بولیے نماز. روایت کہتی ہے زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. چھٹے امام سے پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے بولیے وہ کافر ہے. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے تمبو کے بانس کی طرح ہے. اگر بانس نکال لیجئے تمبو ٹکے گا، خیمہ رکے گا. وہی مطلب ہے اگر نماز نہیں ہے تو کوئی عمل تمہارا ٹکے گا ہی نہیں، سب دھراشائی ہو جائے گا. یا دوسری جگہ مشہور جو ہے فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت، اب آ گیا میں اپنی منزل پر، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول بولیے تو سب قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز رد تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز قبول تو سب قبول.
نماز قبول تو سب قبول. یہ تو کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کی نماز قبول ہو جائے. صلوات پر محمد. یہ خوش مت ہو. میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں، گیہوں کٹا ہے وہیں جانا ہے مجھ کو. صلوات پر محمد والا. تو نماز قبول تو بولیے سب قبول کا مطلب ہر آدمی کی نماز قبول. بلکہ اور حدیث سنا. یہ ماسٹر صاحب کبھی کم پڑھے لکھوں کے درمیان جھگڑا ہوتے سنا ہے؟ دیکھا ہے ہم لوگوں نے بچپن میں بہت دیکھا اپنے پڑوس میں جائے. تو جب بہت تواتا ہے آدمی تب کیسے بس بھاگ جاؤ، آج کے بعد سے میرے دوبارے دکھائی مت پڑو. یہی ہے نا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی اس طرح بھی خفا ہو سکتا ہے؟ بھاگ جاؤ آج کے بعد دکھائی مت دیو. آپ کہیں گے نہ. کیوں نہ؟ کہ اس لیے کہ اللہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے. ہزار بدماشی کر لو. ہائے ہائے ہائے. ایک جملہ بہت کہتا ہوں میں، شکر ادا کیجئے خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں آپ کے پاس ہے. آپ پڑھیے اہل بیت بتائیں گے واقعی خدا کیا ہے. 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے شروع میں، جس میں الگ الگ موضوع پر، آپ نے تقریریں موضوع پہ سنی ہوں گی، دعا موضوع پر. مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات، راغبوں کی مناجات. 15 مناجاتیں اس طرح ہیں جو عنوانی مناجات 15. پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس میں امام کا جملہ. اچھا یہ بتائیے، امام جو لوگ کہتے ہیں تلمیذ بھائی، وہ حقیقت ہے کہ چاپلوسی سکھا رہے ہیں؟ حقیقت ہے نا. امام کا جملہ ہے، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمانا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا ماسٹر صاحب؟ اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، مطلب توبہ نہ بھی کرو، خالی اندر سے شرمندہ ہو جاؤ کہ یار غلطی ہو گئی. وہ کریم اتنا ہے کہ اسی شرمندگی کو توبہ مان لیتا ہے. صلوات برما سناتا ہوں تو قرآن میں شراب کے حرام ہونے کی آیت آ گئی. اب یہ 40 سال سے پی رہا ہے. صادق بھائی کئی بار بیڑی چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے نا؟ چھوٹتی ہے؟ آپ نے کئی بار چھوڑا ہے؟ نہیں چھوٹتی نا. تو جب عادت بن گئی تو جب تو بیڑی نہ چھوڑ سکتے ہو، مولوی صاحب تو سگریٹ، وہ بیچارے جو 40 سال سے شراب پی رہے تھے، آسان تو نہیں ہے اب، لیکن اب حرام. ایک چچا میاں تھے بڑھو بزرگ، سمجھے آپ، وہ اچھا اب کھل کے تو ہو نہیں سکتا، تو اندر اندر چل رہا تھا بلیک میں. تو ایک چچا میاں شراب کا برتن سر پہ لادے چلے جا رہے تھے اپنا گنگناتے ہوئے. کیسے پہلے بچپنوا میں سائیکل پہ لونڈے ریڈیو ٹانگ لیں اور محمد رفیع کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، تو ویسے اپنا جو ہے وہ کرتے جا. تب تک سامنے سے دیکھا رسول اللہ. ارے باپ رے، گئی بھینس پانی میں. اگر حضرت نے پوچھ لیا کیا ہے، سچ بولے تو پھنسے، جھوٹ بولے تو ان کو کل پتا ہے تو پھنسے. اب دیکھیے خدا پھنس گیا بیچارہ
کہنے لگا یا اللہ آج نبی کے سامنے اپنی عزت بچا لے میری، اب نہیں گڑبڑ کروں گا. یہ اندر اندر. تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. کیا لیے ہو؟ اب ان کی تو حالت خراب، کیا کہیں. اب وہ بھگ سے نکل گیا صاحب سرکہ ہے، سرکہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس نے جان بوجھ کے نہیں کہا، اللہ نے جاری کرا دیا. ہاں کبھی کبھی اللہ جاری کرا دیتا ہے. اتارو ذرا دیکھیں تو. اب تو ان کی حالت اور خراب. برتن وہ ڈھکن ہٹایا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ سچائی میں سرکہ تھی. تو اب وہ بڑھوا لگا رونے. تو پیغمبر نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ پیغمبر کو سب پتا ہے نا. دیکھیے ایک فرق جو ہے ہم میں اور ان لوگوں میں یہی ہے کہ ہم کو اگر کسی کی گڑبڑ کا پتہ چل جائے نا تو بیچارہ چاہے جتنا توبہ کر لے، آب زمزم سے نہا کے آ جائے. لیکن ہم لوگ ارے وسیع حسن کے جانتے ہو آج مجلس پڑھاتے ہیں تو ہمارے کی یہاں ککڑی چرائے رہے. وہ چاہے بیچارہ ککڑی زیادہ دے چکا ہو، توبہ کر چکا ہو، لیکن بڑوں کا یہ حال نہیں ہے. وہ پردہ ڈالتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی پردہ ڈالتے ہیں. پیغمبر نے پوچھا کیا ہے؟ کہا صاحب سرکہ ہے. تبھی اتار دیکھی تو واقعی سرکہ تھا. وہ بڈھا رونے لگا. پیغمبر نے لگا کیوں رو رہے ہو؟ جبکہ پیغمبر کو سب پتا ہے. تم نے کہا سرکہ ہے، واقعی سرکہ ہے، جھوٹ بولے نہیں تم، تو اس میں رونے کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سچی بات بتائیں. ہاں بتاؤ. کہنے صاحب ہی سرکہ نہیں تھا صاحب، شراب تھی. تب اب تب کہا بتائی صاحب، آپ کا دیکھ کے ڈر گئے. ہاں ہم نے کہا یا اللہ آج عزت بچا لے. اب کھولی تھے تو سرکہ. اتنا کریم ہے خدا. کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا رحیم ہے، ایسا اپنے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے. ہزار بدماشی کر لو، ایک غنڈا بدماش بیمار ہوا، احساس ہوا کہ بچنا مشکل ہے. کہنے لگا اماں کچھ وصیت ہماری سن لو. ہاں بولو بیٹا. کہنے لگا یہ اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے پیر میں رسی باندھ کے ہی گھرا میں کھینچنا. اب کہنا پالنے والے، وہی شرمندگی والی بات یاد ہے نا، کھینچنا اور کہنا پالنے والے اسی کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا. آخر کو آیا نا تیری بارگاہ میں، مر گیا. تب ماں کے دل سے تو نہیں ہوگا مگر لڑکے کی وصیت تھی. اماں نے باندھا پیر میں رسی، جیسے ہی چاہا کھینچیں. کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی میرے بندے کی توہین مت کر. ہاں اتنا کریم ہے خدا، اتنا رحیم ہے خدا. تو وہ خدا جو اتنا کریم ہو، ہزار بدماشی کے باوجود کہہ دے کوئی بات نہیں ہے چھوڑو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. تو توبہ گناہ گارت کرے گا نا سب کے باوجود. اب اگر ہم کہیں گے کیا اتنا کریم خدا کہہ سکتا ہے بھاگ جاؤ آج کے بعد سے مسجد میں دکھائی مت دینا. صلوات بر محمد و آل محمد. اصل میں موبائل ہم نے آف یوں نہیں کیا کہ ہم کو پڑھنا کچھ اور تھا. تب تک حلت گیہوں یاد آ گیا تو ہم نے کہا یہ بھی ضروری ہے. صلوات بر محمد. کہ بھئی اللہ تو بہت کریم ہے، ماں سے بڑھ کے باپ سے بڑھ کے تو اللہ تو نہیں کر سکتا ایسا. ہم نے کہا نہ، مگر حدیث کہتی اللہ نے کہا ہے. اور کس سے کہا ہے؟ رسول اللہ سے کہا ہے. حدیث سناؤں آپ کو. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی،
اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہو، خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر گھر کہا ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے، گھر نہیں کہا، کیا کہا؟ گھروں میں سے کسی گھر، تو مطلب کیا ہوا؟ مسجد۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ نماز جس کے لیے قبول تو سب قبول۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سبوں کو منع کر دو، ان بدمشون کو، خبردار میرے گھر میں داخل۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، میں جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ حدیث تو ٹھیک ہے کہ نماز قبول تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھڑا ہو گیا مسجد میں اس کی نماز مان لی جائے گی، نہ، نماز پڑھنے کے پہلے ایکل ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جس کا دبائے ہو واپس کرو، جس کو گریائے ہو جا کے معافی مانگو، جس کے برائی کی ہے اس سے جا کر کے جو ہے وہ دوستی کرو، یہ سب اپنے کو ٹھیک کرو تب مسجد میں آؤ۔ صلوات بر محمد۔ تو کہنے لگے صاحب ہم نے کل ٹھیک کر لیا، تلمیذ بھائی جھگڑا تھا کہ ان سے معافی وفی مانگ لیا، فروخ بھائی کا 10 بستہ دبائے تھے وہ بھی لوٹا دیا، اگرچہ سڑک کے کنارے تھا۔ اب تو ہم مسجد میں جا سکتے ہیں؟ کہا بالکل جاؤ۔ کہا اب تو نماز قبول ہے؟ میں نے کہا نہ، اب مسجد میں گھسنے بھر ہوئے ہیں، اب نماز کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ صلوات۔ اب سنیے، گھما کے میں کہاں لایا آپ کو؟ تو یہ تو ہوا اب آپ کوالیفائیڈ ہوئے کہاں جانے کے؟ مسجد میں گھسنے بھر کے ہو گئے۔ نماز قبول ہوگی گارنٹی نہیں تھا، پکا ہے کہ نہیں قبول ہوگی۔ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی حدیث ہم نے پڑھا ہے، ہم بہت پڑھتے ہیں نماز قبول تو، بولیے سب قبول، تو مولوی صاحب یہ تو پڑھو نماز کب قبول ہوتی ہے۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں 8ویں امام نے بتایا ہے کس کی نماز قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ صلوات پر محمد۔ تو اب جو حدیث میں نے پڑھی وہ یوں ہے، صلوات پر محمد۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح کہ پہلی چیز اگر ڈسٹرب ہوئی تو دوسری خود بخود گڑبڑ ہو جائے گی، پہلی اگر ریجیکٹ ہوئی تو دوسری خود بخود۔ نمبر 1 امرا بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے۔ اب پڑھیے قرآن، فروخ بھائی آگے پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو اکثر جگہوں پر جہاں نماز کا حکم ہے وہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک، اور اگر لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کا حکم ضرور ہے نماز کے ساتھ، خالی نماز جلدی نہیں ملے گی آپ کو، سمجھ گئے آپ؟ بالکل پہلا پارہ پڑھیے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کیا ہے قرآن؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کن کی؟ متقیوں کی۔ متقی کون ہے صاحب؟ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، 2
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون؟ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو اگر نماز کے ساتھ، اول تو اکثریت آپ کو کیا ملے گی؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ. اور اگر زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کے معنی میں ضرور ہے. اتنا ہو گیا. اب امام فرماتے ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. اس طرح کہ پہلی ریجیکٹ، دوسری بولیے امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے. فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. آئے آپ کیا ہوا؟ سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز پڑھو، ہے نا. نماز قبول ہوگی کب؟ صلوات. اب رک جائیے، اس پر واپس آؤ. کہنے لگے صاحب تو کیا یہ زکوٰۃ واجب ہے؟ ہم نے کہا ہاں واجب ہے. جو آمدنی ہے سب پر؟ ہم نے کہا نہیں، صرف 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے. ابھی گاؤں ہے تو ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں پر واجب ہو. شہر و ہر میں تو سب غائب ہے، کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں صلوات برما. لیکن رکیے اب یار، اور گاؤں میں بھی اب اتنا بٹتے اتنا مختصر ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے زکوٰۃ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. تو کچھ تو اب بویا ہی نہیں جاتا. نمبر 1 گیہوں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. 2 جو، کئی لوگ بوتے ہیں جو ختم. کشمش ہوتی نہیں ہے. چنا، وہ بھی اب بالکل ختمے کے قریب ہے. اور یہ بھیڑ بکری، سونا چاندی لے دے کے ہم لوگ اگر بہت آئیں گے تو کاہے پر؟ گیہوں پر. وہ بھی سب کے اوپر واجب نہیں ہے. کم سے کم پیداوار کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا 40 من. تو تورے وہ چھٹکا من ہوئی ہے. تبھی تو ہم نے کہا کہ ہمارے کیا 56 کلو والا من ہے. 8 کلو بھلے ہے، 847 کلو اگر آپ کی پیداوار ہوئی. اب وہ بات کی بات ہے کہ خود سینچا ہے کہ جو ہے وہ بارش سے ہوا ہے، وہ ہم یہاں مسئلہ پڑھانے نہیں بیٹھے ہیں. اس کو جا کے جس کے پاس 8.5 کنٹل ہو رہا ہے وہ جا کے مسئلہ دیکھا کیسے نکالنا ہے. صلوات بر محمد. بس لے دے کر کے ایک چیز پر زکوٰۃ ہے. اور ایک ٹھو عید کے دن 3 کلو وہ سب نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ بولیے زکوٰۃ ہے واجب کسی پر؟ یہ کہ 21 بیگھہ کھیت ہے، اس میں بھی اس نے جو ہے وہ 5 بسہ ہی 2 بسہ لہسن اور 1 بسہ آلو. گیہوں تو 10 ہی بسہ بویا اس نے، تو اس کے تو 8 کنٹل نہیں ہوگا نا 10 بسہ میں. ہوگا، آج نہیں ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، 50 سال بعد ہوگا، مگر ہوگا. کیسے؟ صلوات پر محمد. آپ بتائیے کیوں سوچے رہا بسہ من دھان کا؟ اب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آرام سے ہو رہا ہے. تو ایسے ہی گیہوں میں بھی ہوگا. یہ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے، نیکی کی مثال اس دانے کی ہے
جس میں 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو. تو قرآن کا وعدہ ہے 1 دانے سے 700 پیدا ہوگا. صلوات بر محمد. تو ہائیبریڈ چلے گا دھیرے دھیرے. تو خلاصہ کلام یہ کہ 8.5 کنٹل اگر ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بولیے. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. ہمارے 10 حصہ کھیتوے ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہ چنا ہے نہ کشمش ہے، کچھ نہیں ہے. تب صاحب زکوٰۃ کا واجب نہیں ہے، تب نہ نکالیں کہ مت نکالو. تو صاحب نماز کا کیا ہوگا؟ تو کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک زکوٰۃ نہیں دو گے. یہ زبردستی والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زکوٰۃ کا واجب نہیں ہے تمہارے اوپر تو نہ نکالیں، جو واجب نہیں مت نکالو. کہا تو نماز کا کیا ہوگا؟ امام نے تو کہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. اب یہاں آتا ہے صاحب زکوٰۃ کی ہے 2 قسم، ایک واجب جو یہ سب سے گنا دیا اور فطرہ وہ بھی زکوٰۃ ہے، اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب. زکوٰۃ مستحب کیا ہے؟ اب ہم صاحب جو ہے وہ شاہ گنج میں بیٹھے تھے، یہ سچا واقعہ ہے، سمجھ گئے آپ. وہاں غلام کی دکان پہ ایسے ٹیڑھے ہوئے، پرس صبح گر گیا. تب تک ایک آدمی آیا، کہنے بھیا یہ ٹائر کتنے کا ہے؟ ہم نے کہا یار دکان والے ہیں نہیں، ابھی آئیں گے تب پوچھ لینا. ہم کو کیا پتا کہ نیچے میرا پرس گرا ہے. وہ اندر گھسا اور جھکا، صاحب یہ ٹائروا پوچھ رہے ہیں، سمجھ گیا. اب وہ بہرحال اب ہم تو چونی کے بولیے محتاج ہو گئے. تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کہا تلمیذ بھائی تھوڑا 500 روپیہ دے دیتے، گاڑی میں تیل ڈال کے گھر چلے جائیں. تو یہ تو قرضہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ وہ تلمیذ بھائی جیب کٹ گئی، بہت پریشان ہے، فاروق بھائی کچھ مدد کر دیجئے. انہوں نے جیب سے نکالا 500 روپیہ دے دیا. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے؟ نہ. مدد تو کی نا ہماری، یہ کہاں لکھا جائے گا؟ کہ اسی کو مستحبی زکوٰۃ مان لیا جائے گا. غور فرمایا آپ نے کتنا بڑا کرم اللہ کا ہے. اللہ نے واجب نہیں کیا ہے مگر غریبوں کی مدد کرنے سے منع بھی نہیں کیا. صلوات. ایک بات تو اور یہ زکوٰۃ نکال کے آئیٹھو مت. کسان صاحب 1.5 کنٹل مکتب میں دیتا ہوں، الگ مسئلہ کہ مکتب میں دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. ہو بتاؤ 5 کنٹل تو ہم ان کو سلیم گیہوں دیتے ہیں. آج ایک تو کام پڑا بلا رہے نہیں آ رہے ہیں، کہ تو گیہوں دیتے ہو تو کیا احسان کرتے ہو؟ یہ پہلے دماغ سے نکلنا چاہیے کہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جو آپ کے گھر سے آ کے لے جا رہا ہے اس کا احسان ہے، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے. امام نے کہا زکوٰۃ کی کیا پوزیشن ہے تمہاری؟ کچھ اس ٹائپ کا. کہنے لگے صاحب ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو بھیا ہماری زکوٰۃ نکال، تو لوگ آتے ہیں لے لیتے ہیں. کہ تو لے لیتے ہیں تو لائن لگتی ہے. کہاں وہ تو مجبوری ہے صاحب، لائن تو لگوے کرے گی. تو امام نے کہا لائن لگوا کے زکوٰۃ دیتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو غریبی مجبور کیے ہے تو چلے آئے، ورنہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے جس کی زکوٰۃ نکلی ہے کہ آپ اس غریب تک پہنچائیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ قرآن کی آیت سنیے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مال میں حق ہے. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. حق ہے. جیسے لڑکے کا حق ہے آپ کے مال میں نا، اس کی فیس جمع کریں گے، ویسے ہی اس غریب کا حق ہے. احسان نہیں جتا رہے ہو کر رہے ہو بلکہ حق ادا کر رہے ہو. صلوات بر محمد صلی اللہ. تو آپ زکوٰۃ کیا ہے بولیے فاروق بھائی؟
غریب کا حق ہے. اب یہیں سے گھوم جاتے ہیں, حق مارنے کی سزا کیا ہے؟ صلوات. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے, نہیں نکالا تو وہ اللہ کے تو مجرم ہوئے, لیکن ایک غریب کا حق تھا. یہ ڈبل وہ معاملہ ہے. ایک طرف اللہ کے نافرمان ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی, ایک طرف ان کا معاملہ ہے کہ ان کا حق تھا, ہم نے ان کو پہنچایا نہیں, اور حق نہ پہنچانے کی سزا ہے. آپ کی غلطی ہو اور چاہے نہ ہو. صلوات بر محمد. اے تم کیا نام ہے تمہارا؟ آم توڑنا جانتے ہو؟ ابے ڈھیلا چلاوے نہ جانتے؟ تو غازی بھائی جو ہے وہ پیچھے ہے آم, اللہ نظر بس سے وجہ بہت بڑھیا پھلا ہے, سمجھ گیا, دیکھا ہوگا آپ نے. تو اس پر یہ توڑ رہے تھے. اول تو سب لڑکے سن لیں, ایک آم اگر ہم نے کسی کے پیڑ سے بلا اس کی اجازت کے توڑا, ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت میں ہمارا حال کیا ہوگا. صلوات بر محمد. ضروری چاہیے. تو غازی بھائی آم توڑ رہے تھے, ڈھیلا مار رہے تھے, تب تک دیکھا مولانا آ رہے ہیں. یہ پہلے سے تپے ہوئے تھے ہم سے, اس لیے کہ ایک دن ڈانٹا تھا ان کو, چل بھائی نماز پڑھ. تو تب سے ان کو غصہ تھا. لڑکے بھی کم دماغ والے تھوڑے ہوتے ہیں. انہوں نے سوچا بڑھیا موقع ہے, بدلہ لے لو, ہماری غلطی بھی نہیں مانی جائے گی. لوگ کہیں گے آم توڑت رہا بھائی, غلطی سے لگ گوا ہے نا. تو انہوں نے ساتھ تاک کے مارا, آ کے میرے یہاں لگا, سر پھوٹ گیا, مار تل 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 خون بہنے لگا. بولیے غلطی کس کی ہے, میری کہ غازی بھائی کی؟ بولا صادق بھائی. تو غلطی ان کی, میرا سر کیوں پھٹا؟ کوئی اعتراض کرے گا؟ بولیے سر بھائی غلطی اس کی نہ ہے تو اس کو چوٹ لگنا چاہیے نا, میرا سر کیوں پھوٹ رہا ہے؟ کہنا ہر جگہ غلطی ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ چیزوں کا اثر فطری ہے. آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو, ڈنڈا پڑے گا تو چوٹ لگے گی, ڈھیلا پڑے گا تو سر پھٹے گا. ویسے ہی اگر حق کسی کا, آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو, اگر آپ کے ذمے ہے تو قیامت میں جھیلنا پڑے گا. صلوات بنا سنا رہا ہوں. شیر کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی, نہیں ہوا, جھیل سکتا ہے آدمی. ایک بزرگ عالم دین تھے, بس مجلس ختم ہو گئی. نام تھا ان کا سید ہاشم. کیا نام تھا؟ ہاشم. ہاشم صاحب نے قرضہ لے لیا ایک کسی یہودی سے. کبھی موقع ملے گا آئیں گے, یاد دلائے گا تو قرضے کے اوپر پڑھیں گے, بہت ثواب ہے دینا. ہاں, صدقے کا ثواب 10 گنا, قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے حدیثوں میں, بہت ثواب ہے. تو انہوں نے بیچاروں نے ایک یہودی سے 20 درہم بولیے قرض لے لیا. تو یہ ہوا کہ 5 درہم کر کے دے دے. 2 مہینہ دیا, 2 قسط 10 درہم, آدھا بچ گیا. اس کے بعد وہ یہودی غائب ہو گیا, ملا ہی نہیں. ہم کو لگتا ہے, ایسا لکھا نہیں ہے کتاب میں, لیکن کتاب پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید مر گیا وہ. بہت ڈھونڈا انہوں نے, بولیے ملا ہی نہیں. تھک ہار کے چپ ہو گئے. ایک دن خواب دیکھا, محشر برپا ہے اور سب کو صراط سے گزرنا ہے. حساب و کتاب کب ہوگا؟ صراط پار کرنے کے بعد, پہلے نہیں ہوگا. اس لیے کہ پہلے جیسے IAS PCS کا ایگزام ہوتا ہے سر, تو پہلے انٹرویو تھوڑا ہوتا ہے,
पहले प्री होगा, कुछ उसमें छट जाएंगे, फिर मेन होगा, कुछ उसमें छट जाएंगे। अब जो पास हुए उनका इंटरव्यू है। वैसे ही क़यामत में सबका हिसाब व किताब नहीं होगा। आई सुन लीजिए आप, सबसे नहीं पूछा जाएगा नमाज पढ़ा के नहीं, रोज़ा रखा के नहीं। अरे खरबों आदमी कहाँ तक हिसाब होगा। सलवात बर मोहम्मद। कहा तब का पहले जहन्नम के ऊपर एक पुल बना है जिसको कहते हैं सिरात। उस पर से सबको गुजरना होगा। कोई गुजर ही नहीं पाएगा सिवाय उन लोगों के जिसके पास अली अलैहिस्सलाम के हाथ का दिया इजाजतनामा होगा। तो इसका मतलब सिरात से वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देंगे, है ना। सिरात से वही गुजरेगा जो मुहिब्बे। तो सारी दुनिया को बटोरने से फायदा क्या है। अब जो जाएंगे, जो इश्क़ अली नहीं, वो टपक जाएंगे, गिर जाएंगे, बात खत्म। अब जो मुहिब्बे अली होगा वो पार होगा। अब जब पार हो गए, अब आओ साइड। नमाज पढ़ा के नहीं, रोज़ा रखा के नहीं, समझ में आया। क़यामत में सबका हिसाब नहीं होना है, शियों का हिसाब होना है। सलवात बर मोहम्मद। ये दिमाग में रहे। समझे आप। न तिलाक देबे न रुखसती करेबे, है ना, झेलैबे। तो मरने के बाद पता चलेगा कि झेल कौन रहा है। सलवात बर मोहम्मद। मरने के बाद पता चलेगा। ये छोटी छोटी बातें जो गुस्से में हम लोग नहीं तवज्जो करते। बाबा नहीं पढ़ रही, छोड़ दो उसको बेचारी को, वो जाए अपना इंतजाम करे। इससे बड़ा जुर्म नहीं। जब इतने का सुन लीजिए क्या हशर होगा। तो कहने लगे साहब 10 दिरहम दे दिया। उसके बाद वो यहूदी गायब हो गया, मिला ही नहीं। तो थक हार के चुप हो गए। ख्वाब देखा महशर बरपा। सिरात कहाँ है सादिक, बोलो। जेसरुन अला जहन्नम, पुल जहन्नम के ऊपर। तो अब अगर जहन्नम के ऊपर पुल है तो पुला से जे गिरी वो कहाँ जाई, बोलिए। आजमगढ़ में कौन टाउन्स है ना, कौन सी नदी है, तो पुला पर से जो गिरी नदी में तो जाए ना। तो वैसे ही सिरात जो है वो जहन्नम के ऊपर है। तो जो पुल से गिरेगा वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में। अब ये मौली साहब जो है सैयद हाशिम साहब, अब खड़े देख रहे हैं, कौनो यहाँ गिरा, कौनो वहाँ गिरा, कौनो पार। अब इतने बड़े मौलाना मगर हिम्मतें पड़े। समझ गया भाई। जितने चाहे जितनी बढ़िया मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, लेकिन जब मेड़ छाट ली जाएगी तो बड़े से बड़ा माहिर भी डरेगा उस पर मोटरसाइकिल ले। तो यही हाल सिरात का है। तो इनकी हिम्मतें पड़े चढ़े की, लेकिन बिला सिरात पार किए कुछ होना नहीं, वो मजबूरी है। तब चलो भैया, मरता ना तो करता का, या अली मदद चले। मौलाना आलिम दीन मोमिन टपाटप, समझ गया। तो आधी सिरात पहुंचे थे। तब तक वो निचवा का है, तब तक वो यहूदी जेका 10 दिरहमुआ बाकी रहा, वहीं से निकला। सलाम वालेकुम मौली साहेब। अब तो इनकी हालत खराब। कुछ समझा, हक हक है। जब एक यहूदी जहन्नम से निकल कर रोक सकता है तो हमारी बीवी हमको क्यों नहीं रोक सकती, हमारा भाई हमको क्यों नहीं रोक सकता, हमारा रिश्तेदार हमको क्यों नहीं रोक सकता। वसी हसन कौन बर्बाद हो जाएगा। ये जिस मजलिस चित्ता पढ़ रहे हो, चवन्नी किसी की लेके मत जाओ इस दुनिया से। सलवात बर मोहम्मद। शैतान का तो कमोए यही है कि वो ऐसा हमको ताव दिलाएगा कि हम सब दे तो देते, मगर तनी न मौला याद आ जाए देबा है, और उसके बाद तीसरे दिन मर गए। अब दो सलवात। ये बहुत सख्त सुनिए तमाम। अब वही जहन्नम से निकला,
السلام علیکم مولوی صاحب. اب مولوی صاحب کی تو حالت خراب. 10 روپیہ تو ہے نا. کہنے لگے بھائی دیکھو آدھا دے چکے ہیں. کہاں صاحب پد میں کون چوری. تب آدھا بہت ڈھونڈا تم کو بھائی, تم ملے نہیں. کہنے لگا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. کہتا اب بتاؤ ہماری کوئی غلطی ہے. کہا نہ. کہتا بھائی جانے دو. کہا بالکل جائیے آپ کی غلطی نہیں, لیکن یہ بتاؤ مولوی صاحب میرا 10 درہمہ تو اوپر ہے کہ نہ ہے. کہا بھائی پد میں کون چوری تو ہے. کہا آپ کی غلطی نہیں مانا, مگر میرا پیسوا ہے کہ نہیں. کہا بھائی پیسوا تو ہے, اس سے انکار نہیں ہے. کہتے بھائی انگوریاں رکھ دوں. تمام مجلس تمام بہت سخت ہے. وسیع حسن گھمنڈ مت کرو, وسیع حسن غرور مت کرو. ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی حق والا کھڑا ہو جائے. میرا ان کے اوپر باقی ہے. ہم نے ان سے مجلس کا وعدہ لیا تھا. ہم نے ان کو 2000 روپیہ ٹکٹ کروانے کے لیے بھیج دیا تھا. نہ یہ آئے نہ انہوں نے واپس کیا. ساری زندگی کی مجلس ایک طرف, یہ 10 روپیہ تم کو پھنسا دے گا. مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ. کئی دن زندہ رہنا ہے 10 سال 20 سال. میری اپنی ڈیٹ آف برتھ 1965 ہے, تو 2025 میں کتنا ہوا فروخ بھائی؟ 60 سال ہو گیا. میرے ابا مرے 63 سال کی ایج میں, تو بات تو ختم ہو گئی نا. کتنا بچا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ 20 سال رہ جاؤ 30 سال, وہ تو اللہ کے, صبح بھی تو مر سکتے ہو. روایت کہتی ہے جب 40 کا آدمی ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت, موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ, موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ. روایت کہتی ہے من بلغ 40 ولم یاخذ العصا فقد عصا. تو 40 کا ہو جائے عصا ہاتھ میں نہ لے وہ گناہ گار ہے. علماء کہتے ہیں عصا کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے چلو. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں یہ عصا کا مراد ڈنڈا نہیں, عصا کا مطلب احتیاط کا عصا. اب وہ لونڈے نہیں رہ گئے, تم 40 کے ہو گئے ہو, اب تھوڑا سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. کب موت آئے گی پتہ نہیں. آپ بمبئی میں رہتے تھے نا, مغل مسجد میں آج سے 20 سال پہلے نماز پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں مغرب کی نماز جب ختم ہوتی تھی تو ایک تو بڑھؤ تھے جو اذان دیتے تھے, ہے نا. تو سنا ہوگا جو لوگ بمبئی رہتے ہیں, تو اس وقت تو نہیں پتا تھا, بعد میں معلوم ہے کہ یہ مولا کا شعر ہے. تو وہ بڑھؤ جو اذان دیتے تھے بمبئی میں عشاء کی, اذان کے بعد 4 مصرع پڑھتے تھے, وہ مولا کا شعر ہے. یا اتنا سنا ہوگا, شاید یاد ہو آپ لوگوں کو, ابھی نہ سنا پائیں تو کیا سنیں گے. تو یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. ہے وہ انسان جس نے دنیا نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے منہ چھائٹ تاؤ کھا رہے ہو. قد غرہ طول العمل, بڑی بڑی آرزویں نے تم کو مغرور کر رکھا ہے, اسی کوٹھی بن جائے اور ویسی کار لے لیں. الموت یاتی بغتتاً, بابو وسیع حسن موت اچانک آئے گی, موت بتا کے نہیں آتی. والقبر صندوق العمل, اور یہ قبر نہیں ہے, یہ قبر تمہارے اعمال کا بکسا ہے, تمہارے اعمال کا صندوق ہے. خدا بحق علی ہم نے اب تک جو کیا ہے یا اللہ, جو نالائقی کی ہے, اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم ایٹھو تھے, تجھ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے, اس لیے کر لیا کہ شیطان نے بہکا دیا. یہ ہمارے کہی تھی سویرے شروع کر 12 بجے تک ختم ہو جائے, جھنجھٹن رہا.
اور تو ہوں تو لمبا پڑھے لا جو 1 گھنٹہ جو ہے نا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کا وقت تو کب کا ہوا؟ 12 بجے. جب میرا موبائل اذان دے رہا تھا تب ہو چکا تھا ٹائم. حي على الصلاة حي على الصلاة. من تكلم بين الأذان يتلجلج لسانه عند الموت. جو اذان کے درمیان بات کرے گا مرتے وقت زبان اس کی لکنت کرے گی. ایک دوسری چیز عرض کر دیں، نماز کا اول وقت پڑھنا بے حد ثواب ہے، رزق و روزی میں برکت کا بھی سبب ہے. مین اول وقت ہے، کسی بزرگ اول وقت نماز. مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ٹائم طے کر دیا گیا ہے وہ اول وقت نہیں ہے. اگر واقعاً 12:30 کا ٹائم ہوتا تو میں 25-25 پہ اتر گیا ہوتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اذان تو ہو گئی 12 بجے کے قریب، اب اول وقت تو گیا، تو اب چاہے 12:30 پڑھو چاہے 12:45 پڑھو، بات تو وہی ہے. مین ہونا یہ چاہیے تھا، جو ہماری بھی غلطی ہے کہ 12 بجے روکے ہوتے. جیسے ہی میرے موبائل میں اذان ہوئی جاتے نماز پڑھتے، واپس آتے پھر شروع ہوتے، تب یہ میسج بچوں تک جاتا کہ وہ نماز بھی اہم ہے. صلوات بر محمد. لیکن ہم آپ سے کیا کہیں تو غلطی ہماری یہ مانی جائے گی. بس 2 جملے اور تمام. تو مولوی صاحب میرا 10 روپیہ ہے نا، اس سے تو نہیں بھاگ سکتا. کہ بھائی صحیح بات، کہتے انگلی رکھ دیں بس تمام ہو گئی. تو انہوں نے سوچا جان بچی لاکھوں پائے، کہ لو بھیا رکھ دو. وہ نکلا جس کا 10 درہم تھا، اس نے انگلی یہاں مولوی صاحب کے رکھ دی، ایسی جلن ہوئی آنکھ کھل گئی. تو اکثر دیکھا ہوگا خواب میں بہت پریشان، ہاں اللہ کا شکر ہے نا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. آنکھ کھلی دیکھا یہاں دھواں نکل رہا ہے. اس کے بعد ممبر سے کرتا کھول کے سب کو سینہ دکھلایا انہوں نے کہ دیکھ لو پنچو ہوش میں آ جاؤ. 10 درہم کا حال یہ ہے، اتنا دن ہو گیا روز مرہم لگ رہا ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. کچھ سمجھ میں آیا جب یہودی کا 10 درہم ادھار نہیں چھوٹ سکتا، تو اگر ہم نے کسی مومن کا ہتھیار لیا تو
بولیے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی حق للسائل والمحروم، یہ حق ہے غربا کا، فقراء کا. جب یہودی کا 10 درہم نہ دینے کی یہ حالت ہے تو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور نہیں نکالتا اس کا کیا حال ہوگا. پالنے والے جتنا میرے بس میں تھا وہ اتنا خوب گڑھ کے ان کو سمجھا دیا کہ اگر زکوٰۃ واجب ہے نہیں نکالو گے تو کیا حشر ہوگا. بقیہ اتنے لوگ اپنا جواب دیں گے، ہم قیامت میں ان کی طرف سے جواب نہیں دیں گے کہ کیوں نہیں پڑھا. صلوات بر محمد. بس 2 جملے سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. چونکہ لمبی ہو گئی مجلس تھوڑا مصائب کم کر دیتا ہوں. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. اس میں ایک منظر یہ ہے، آئے زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. تاریخ کہتی ہے بی بی آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں. فرمایا بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو. امام سمجھ گئے زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض بزرگ فرماتے ہیں فَأَشَارَ علیہ السلام اِلَىٰ قلب اختہ، بہن نے بھائی کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا، جدا ہوئیں. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. میں جملہ اس کے بس ایک منظر سناتا ہوں. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام، انہوں نے پوری کتاب لکھی جناب زینب سے متعلق. اس میں یہ منظر لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا حضرت زینب سے، بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں. یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے. اگر غشی نہ کہیے تو غفلت سی غشی کا سا عالم. بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے. امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا. آنکھ کھولی، سامنے دیکھا باپ کو، رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دے. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا ہے لیکن اگلے فقرے سے ایسا لگتا ہے شاید امام کو اپنے بیمار فرزند پہ ترس آ گیا. یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو یہ کہہ کے بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو میرے لال کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ امام جو بیٹھ نہیں سکتے تھے رخ کیا زینب کی طرف. پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟
میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے ابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ وہ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں میرے حق کی قسم ہے، تمہیں کربلا جانا، تمہیں شام جانا ہے، بیٹھ جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ حکیم النساء بنت سجاد علی مرحوم کی روح کو ایثار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد